جیسا کہ یہ بات ہمارے علم میں آ چکی ہے، بارہا اس کا مذاکرہ ہو چکا ہے کہ یہ جو سورہ انعام ہے یہ مکی صورتوں میں سے آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، سورہ انعام۔ اور اس سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں وہ مضامین بنیادی طور پر توحید اور رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پر توحید، کیونکہ توحید بیان کی گئی ہے، اور توحید بیان کرنے کے ساتھ اس میں شرک کا ابطال کیا گیا ہے، شرک کے خلاف دلائل دیے گئے ہیں، اور بہت ہی پاورفل انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضامین اس کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور ایسی روانی کے ساتھ یہ مضامین چلتے ہیں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ آیتیں جو ہے بالکل جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ چکی، تشبیہ کے طور پر جیسے پانی بہہ رہا ہو، بالکل اپنے رو کے ساتھ اپنے انداز میں ہلکے سے طریقے پر بالکل مضامین ایسے مسلسل چلے جا رہے ہیں۔ اس صورت کے متعلق یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے کہ جو نازل ہوئی تو اس کے تو یہ جو 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے یہ صورت لے کر اترے تھے، اور اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ ساری فضا جو ہے اللہ کی تسبیح سے گونج رہی تھی، زمین سے آسمان تک۔ تو اسی صورت کے اندر جو مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس میں ایک مضمون ہے، ایک تو مضمون جو ہم نے کل بات کی تھی، اور آج جس مضمون پہ بات کرنے کا ارادہ ہے اس سے کچھ آگے کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر زہیر ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور ان اوصاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، ارادہ، قدرت، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، لیکن ان صفات کے اندر ایک اور دو صفت ایسی کہنی چاہیے جو ان سب پر حاوی ہو جاتی ہے، وہ ہے صفت علم اور دوسری ہے صفت قدرت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا گہرا ہے، کتنا مضبوط ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں، وعنده مفاتح الغیب۔ اب اس کے بعد فرمائے کہ لا يعلمها إلا هو، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا، لا يعلمها إلا هو، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب بھی قرآن جو ہے علم غیب کا ذکر کرتا ہے، علم غیب کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی جاتی ہے، یعنی غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ اور غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ غیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی قرینے کے، بغیر کسی کے بتلائے ہوئے آپ کو معلوم ہو جائے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے۔ اب آپ جب یہ تعریف اپنے سامنے رکھتے ہیں تو دنیا کے اندر جس کو بھی جو علم دیا گیا ہے وہ علم دوسروں کے اعتبار سے تو غائب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے کوئی غیب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن جب غیب کا لفظ استعمال کرتا ہے نا، علم غیب، تو اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ لا يعلمها الا هو، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا اس کو مگر اللہ ہی، یعنی اللہ ہی جانتے علم غیب۔ اور دوسرے جو انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے انباء الغیب، یعنی غیب کی خبریں۔ جیسے مثال کے طور پر مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں سوال جواب ہوں گے، پھر ہم کو اٹھایا جائے گا، حشر میں اللہ کے سامنے جائیں گے، میزان لگے گا، ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی۔ یہ سارے جو مناظر ہیں، یہ منظر سارا کا سارا غیب کا علم ہے، ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیزیں بتائی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کوئی چیزیں بتائی گئی ہیں، تو یہ انباء الغیب کہی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، یعنی جب یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سب چیزوں کی، آپ وہاں موجود نہیں تھے. تلک من انباء الغیب، لیکن یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. یہ بر و بحر جو ہے نا، ایک کیا کہنا چاہیے، ایک قسم کی یہ تشبیہ ہے. تشبیہ کا مطلب یہ کہ ہر قسم کا علم اللہ کو ہے، چاہے وہ خشکی کا ہو چاہے وہ تری کا ہو. تری کے اندر جو جانور جو مخلوق رہتی ہو اور وہ کتنی ہے، کہاں کہاں رہتی ہے، کہ اس کی کیا تعداد ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کب زندہ ہوتے ہیں، کب مرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا کاؤنٹ ہے. اسی طریقے سے پانی کے اندر یعنی سمندر میں کتنے قطرے ہیں، کتنے، یعنی ایک ایک چیز اللہ جانتے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم ما فی البر والبحر. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز اور بیان فرمائی، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتے ہیں. درخت کا کوئی پتا، ایک درخت کے پتے کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان درختوں کا جب بھی کوئی پتا گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس پتے کے گرنے سے واقف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتے کے اگنے سے لے کر کہ بھئی یہ پتا اگنے لگا ہے، اب یہ بڑا ہو رہا ہے، یہ بڑا ہو رہا ہے، اپنے شباب پر پہنچ گیا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں کہ یہ پتا کتنی مرتبہ حرکت کرتا ہے، دن بھر میں ہوا کے لیے کتنی مرتبہ ہلتا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے ہر پتے کے بارے میں کہ کتنی مرتبہ جھکتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، جب وہ جا کے پتا جو ہے نا درخت سے گرتا ہے، یہ اس کی موت ہوتی ہے، گویا کہ پتا جب درخت سے گرتا ہے اس کی موت شمار ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہوئی، زمین کے اندر جو دانہ کسی نے بو دیا ہے یا وہ دانہ خود ہی اپنے آپ سے زمین کے اندر چھپ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دانوں سے بھی واقف ہیں کہ اس ایک دانے سے کتنا بڑا درخت نکلے گا، اس پہ کتنے پھر پھل لگیں گے، ان پھلوں کے اندر پھر کتنے دانے لگیں گے، پھر ان دانوں میں سے کتنے اور پھل بنیں گے آگے چل کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر یہ چیزیں بیان فرمائی ہے. اور اس کے بعد فرمائے کہ یہ پھر خشکی کے اندر اور تری کے اندر، کیونکہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ بھئی جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں صرف باہر کی ہے. فرمائے کہ پانی کے اندر بھی یہی ہے، پانی کے اندر بھی درخت ہیں، پانی کے اندر بھی یہ سارے پہاڑ ہیں، پانی کے اندر بھی پوری ایک دنیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ولا رطب ولا یابس، چاہے وہ خشکی میں ہو چاہے وہ تری میں ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے لکھ لی ہوئی ہے، ہمارے پاس موجود ہے. یہ کب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ نے یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. اب اس کے بعد آگے مضمون جو اصل مجھے بیان کرنا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، چونکہ یہ دو جو ہے نا بڑی عظیم صفات ہے، اللہ کا علم اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اللہ کی قدرت کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ جو کرنا چاہیں اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو کوئی جو ہے نا اپنے ارادے سے دور نہیں رکھ سکتا، باز نہیں رکھ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اب اس میں جو ہے آگے چل کر کچھ آیتوں کے بعد اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، یہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تم پر عذاب بھیجیں اوپر سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب بھیجیں نیچے سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب بھیجیں اس انداز میں کہ تمہارے اندر پارٹیاں بنا دیں. یہ تین شکلیں اللہ نے عذاب کی بیان فرمائی ہے. ایک تو ہے اوپر سے عذاب آنا. اوپر سے عذاب آنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا. ان قوموں کو جب اللہ نے ہلاک کیا تو پانی برسا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی پانی جو برسا اوپر سے آسمان سے، یہ اوپر سے آنا ہوا. اور دوسرا ہے کہ نیچے سے عذاب آیا، ان کے پانی جو ہے نا تنور میں سے بھی، ان کے چولہوں میں سے بھی پانی نکلنے لگا، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. اور اسی طریقے سے بعض قوموں کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر برسائے ہیں آسمان سے. اصحاب فیل کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ان پرندوں کے ذریعے سے کام لیا، لوط علیہ السلام کے قوم پر پتھر برسائے گئے. اور اسی طریقے سے جو ہے بعض مرتبہ بعض قوموں کے اوپر صرف آگ برسائی گئی اوپر سے، یعنی آگ برسائی گئی. اور بنی اسرائیل کا جب معاملہ ہوا، فرعون کے جو لوگ تھے ان کے اوپر تو کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اوپر سے برسائی ہیں.
اور فرمایا کہ نیچے سے جو عذاب آنے ہیں، زلزلے اور یہ اس طریقے کے جو عذاب ہیں وہ نیچے سے. اب اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے نا یہاں پہ ایک اور چیز بیان فرماتے ہیں. اوپر سے عذاب بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر حاکم مسلط کرتے ہیں. وہ اوپر سے تمہارے اوپر حکم چلاتے ہیں. اوپر سے عذاب ہونے کا مطلب یہ جو حاکم ہیں یہ تم پر ظلم کرتے ہیں. اور یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے کے تم پر اعمال اور عمال کو مقرر فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ زمین والے سے کیا مراد ہے، نیچے سے عذاب آنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، تمہارے جو ہے نا ماتحت کا تمہارے انڈر کام کرنے والے ہیں، ان کی چوری، ان کی خیانت، ان کی بددیانتی اور ان کا تمہیں دھوکہ دینا اور ان کی کام چوری، یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کے اندر داخل ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تمہیں عذاب دے رہے ہیں نیچے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر سے عذاب اور نیچے سے عذاب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے. حدیث میں باضابطہ یہ بات موجود ہے کہ بھئی جو تم جیسے اعمال کرو گے اللہ تم پر ویسے حکام مقرر کریں گے، اور اسی طریقے سے جیسا تم کرو گے تمہارے ساتھ تمہارے چھوٹے وہی کام کریں گے، تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ وہی کام کریں گے. اب اس کے اندر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے یعنی فقیہ اور بڑے محدث وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب کوئی مجھ سے گناہ ہوتا ہے تو میں اس کا اثر اپنی سواری میں دیکھتا ہوں. سواری میں یعنی اونٹ یا گدھا ان کا جو تھا، تو فرماتے ہیں کہ وہ میرا گھوڑا میرا گدھا جو ہے نا بلکنے لگتا. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا آج اس نے یہ کیوں کیا. پھر میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں کہ بھئی مجھ سے آج کوئی غلطی ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ وہ لوگ کاشس ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے. پھر اس کا علاج یہی ہے کہ جہاں کوئی ایسی بات دیکھے کہ بھئی اوپر سے کوئی عذاب آ رہا ہو یا کوئی نیچے سے عذاب کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے. یہ ایک ہی اس کا علاج بتایا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہیں کہ جس طرح اللہ عذاب لا سکتے ہیں اللہ ہی عذاب کو ہٹا سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ اور کوئی عذاب کو ہٹا نہیں سکتا. اسی وجہ سے جب ہم نے اس اسباب کو اختیار کر لیا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ اسباب عذاب ہم سے ہٹا دے اور اس کے ذریعے سے عذاب بھی ہٹا دے. اب اس کے بعد تیسری شکل ہے او یلبسکم شیعا. لبس کے معنی آتے ہیں، لباس کے معنی آتے ہیں چھپا دینے کے. یہ لباس کو لباس اسی لیے کہتے ہیں ہم کہ وہ ہماری سطر کو چھپا دیتا ہے، جو ہمارے جسم کو چھپا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو لباس کہا جاتا ہے. اور لباس کے معنی التباس، آپ نے سنا ہوگا لفظ شبہ، یعنی حق کو چھپا دیا جائے، جہاں حق جو ہے نا مشتبہ ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے. تو یا او یلبسکم شیعان، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر آپس میں گروہ بندیاں ہو جائیں اور تمہاری اندر آپس میں جو ہے نا جماعتیں بن جائیں، پارٹیاں بن جائیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں. فرمایا کہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ایک بات سمجھنی چاہیے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی معاویہ کی مسجد کی طرف جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے دعا کی، اور جب آپ نے دعا شروع کی تو بڑی لمبی دعا فرمائی، بہت لمبی دعا فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی، جب آپ دعا میں لگ گئے تو ہم بھی دعا میں لگ گئے، لیکن آپ کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی دعا فرمائی. اس کے بعد آپ فارغ ہوئے، دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے اللہ سے جو ہے نا دعائیں کی تھی، 3 دعائیں اللہ سے کی تھی کہ یا اللہ میری قوم کو کبھی یعنی کسی عذاب کی وجہ سے ہلاک مت کر دینا. جیسے مثال کے طور پر پانی کا عذاب آیا، سب ختم ہو گئے، زلزلہ آیا، ساری قوم ختم ہو گئی. فرمایا میری امت کو جو ہے نا اس سے محفوظ رکھنا. اللہ نے میری دعا قبول کر لی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے اوپر کوئی ایسا حاکم مت مسلط کر دینا جو ان کو سب کو ختم کر کے رکھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی. پھر میں نے تیسری دعا کی کہ یا اللہ یہ آپس میں کبھی لڑے نہیں، آپس میں جو ہے نا ان کی گروہ بندیاں نہ ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دعا سے روک دیا گیا، اس دعا سے مجھے روک دیا گیا. یعنی ایک روایت میں اور آتا ہے کہ اس طریقے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں، دوسری دعائیں تو اللہ نے قبول فرما لی کہ اس امت کو ایک بارگی ختم نہیں کیا جائے گا کسی بھی عذاب کی شکل میں، لیکن آپس کی گروہ بندیاں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ یہ اس کے اندر ہوتی رہیں گی. اور یہی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی اس امت کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز آپس کی گروہ بندیاں. اور یہ آپس کی گروہ بندیاں کیسے ہوتی ہیں، شروع کیسے ہوتی ہیں، یہ پھر آپ کو دوبارہ واپس جانا ہوگا. جو کچھ عرصہ پہلے ہم نے بات کی ہے، مسلسل اس پہ بات کی ہے کہ ہمارے اپنے قلب کی صفائی، دل کی صفائی،
اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بات کو اونچا سمجھنا، اگر کوئی مشورہ دے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ جو معمولی چیزیں ہیں نا، یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، معاشرتی اعتبار سے بہت چھوٹی، بہت ہلکی چیز لگتی ہے، کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی کا یہ کر دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ بعد میں پارٹیاں بن جاتی ہیں، گروہ بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے نا ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی آدمی اپنی اتنی فکر رکھے کہ بھائی یہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے نا بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی دل ہے۔ جیسے کیا کہا گیا کہ بھائی قرآن نے اتنی قسمیں اٹھائی ہیں اس بات پر کہ بھائی تمہاری کامیابی، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں جانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، دل کو پاک کر لو، اپنے دل کی صفائی کر لو، جنت پکی۔ اب آپ جو ہے نا سورہ والشمس پڑھ کے دیکھ لیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، 7 قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ 7 قسمیں کھا کر اللہ نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا؟ قد افلح من زکاها، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے قلب کی صفائی کر لی، اپنے دل کو صاف کر لیا۔ دل کی صفائی اتنی آسان نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اچھے سے اچھے جو ہے نا خراب سے خراب برتن کو چمکا سکتے ہیں، خراب سے خراب گھر کو آپ چمکا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو دنیا کی اس کو آپ چمکا سکتے ہیں، لیکن دل کو ذرا چمکا کے دکھائیں، یہ ہے اصل کمال۔ اصل کمال یہ ہے، مردانگی یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو چمکا کے دکھائیں۔ کسی کے خلاف بول دینا، کسی کے اوپر یہ فقرے کس دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بھئی مزہ آ رہا ہے، نفس کو مزہ آتا ہے ایسی چیزوں میں۔ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا انسان، جب کسی پہ جب فقرے کستا ہے، جب کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے، کسی کی بات کرتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کے بارے میں وہ برائی کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج، اور قرآن نے دیا یہ چیلنج۔ اور دوسری جگہ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ یہی ہے، یہ قلب کی صفائی، اس کو جو کہا۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا۔ یہ صاف اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کا۔ اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر رتی برابر بھی اگر ہمارے دل میں برائی ہوگی، یعنی تکبر ہوگا، جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ دنیا ہی میں اس کو صاف کر لیں، یا پھر وہاں جہنم میں اس کو صفائی کے بعد جنت میں جانے کا داخلے کی اجازت ملے گی۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج جو ہے نا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اپنے بارے میں۔ انسان جو ہے بہت زیادہ اس کا احساس ہو جائے، حساس ہو جائے کہ بھئی میں دوسرے سے زیادہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا غلطی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے، میری وجہ سے دوسروں کو کیا کیا نقصان پہنچ رہا ہے، کیا تکلیفیں پہنچ رہی ہے، اس کی فکر کرے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔